وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ سلف میں سے بعض سلف کے اقوال ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو قرآن میں جوڑے سے بیان کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور تیسری چیز اپنی توحید، شرک کی ممانعت اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کو ساتھ ساتھ بیان کیا کئی مقامات پر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کیا تم کو بتا نہ دیا جائے کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا، اپنی توحید بیان کی اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کو بیان کیا۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز بیان کی گئی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اتنا بدترین گناہ ہے شرک، سب سے زیادہ برا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، چاہے گناہوں کو بخش دے، جبار و قہار ہے، چاہے سزا دے، لیکن بالکل صاف اعلان ہے اگر آدمی شرک کو کیا تو اللہ رب العالمین اس کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ مشرک کو ضلال بعید کہا گیا، یعنی مشرک جو ہے گمراہی کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ ضلال بعید، یعنی الٹی سمت چلتا ہے۔ الٹی سمت چلنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو مالیگاؤں سے ناسک جانا ہے اور اگر آپ دھولیے پر کی طرف چلے تو یہ ضلال بعید، یعنی آپ کا ہر قدم منزل سے آپ کو دور کرتا ہی چلا جائے گا، بالکل الٹی سمت چلتا ہے آدمی۔ اللہ رب العالمین نے مشرک کے بارے میں جو بیان فرمایا، شرک کو کتنا بدترین گناہ ہے اور توحید کتنی بڑی نعمت ہے، اس ایک حدیث سے اندازہ لگائیے۔ بے شمار دلیلیں ہیں قرآن و حدیث کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مل روز محشر زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ، میں تجھ سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے۔ شرک اگر آدمی کے اندر رہے گا تو کوئی نیکی اس کی قبول نہیں کی جائے گی، ساری نیکیوں کو کھا جانے والی چیز کا نام ہے شرک۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرک احادیث اور قرآن اور یہ تمام چیزیں پڑھیے، اللہ کا باغی ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے بار بار اس کے لیے منع کیا۔ اگر آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو جتنے انبیاء کرام اللہ نے مبعوث کیے سب کی دعوت یہی تھی کہ شرک نہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک تھا، اللہ آپ نے ان کو روکا۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، تمام انبیاء کرام، یہ بڑی اہم چیز ہے عقیدے کی، ہمارے یہاں اس کو ہلکی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر آدمی کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور اگر توحید ہوگی، اگر اس کو گناہ کی سزا بھی ملی تو وہ نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن اگر شرک رہا، نیکیوں کا پہاڑ بھی رہا تو وہ جہنمی ہے۔ عبداللہ بن جدعان ایک بہت بڑا آدمی تھا عرب کا، مکہ کا، لوگوں کی مہمان نوازی کرتا، لوگوں کے ساتھ اچھائی اور خیر کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو حلف الفضول کا معاملہ ہوا تھا، یعنی کوئی کمزور آدمی اگر اس کا کوئی مال چھین لے گا تو سب لوگ مدد کریں گے اس کی اور اس کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ غیر باہر کے ایک آدمی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تھا تو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں وہ میٹنگ ہوئی تھی
اور اس میٹنگ میں اللہ کے نبی شریک تھے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی معاہدہ ہو کسی کی مدد، کسی کی معاونت، کسی کے کام آنے کا، تو میں آج بھی اس میں شریک ہو رہا ہوں، آج بھی۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے سلف نے لکھا ہے کہ ایسے معاملات ہوں کہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اگر جمع ہو تو یہ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کے اس کے لیے آگے آنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کا قدم قدم پر یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی کیا وہ بھی جنت پہ نہیں جائے گا؟ کہا نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، ایک بار بھی نہیں کہا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، پہلی چیز جو آپ نے اپنے بیٹے کو بتائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک و ظلم عظیم ہے۔ ہم اپنے اولاد کو جو تعلیم اور تربیت دیں تو بنیادی نقطہ اسے یہ سمجھائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اکیلے اللہ سے مدد مانگنا ہے، اکیلے تمام معاملات کو اللہ کا خالق و مالک ماننا ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی شخص اور ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا خالق و مالک نہیں ہے۔ جب وہ بیمار ہو تو اکیلے اللہ کو پکارے، یہ بڑی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اس کے عقیدے کی حفاظت، اس کو عقیدہ اور دین دینا، اللہ نے بار بار اس کو بیان فرمایا۔ قرآن پڑھیے، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بری و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ یہ وصیت کر رہے ہیں مرتے وقت تو اپنی اولاد کو، انبیاء، کہ دیکھو ہمارے بعد دین پر قائم کرنا، قائم رہنا، عقیدے کی سوداگری نہیں کرنا۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اذیت کا معاملہ ہوا مکی زندگی میں، آپ کو قتل کرنے کی 18 کوششیں کی، جھگڑا کیا تھا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہماری نسلوں نے اتنا شاندار آدمی نہیں دیکھا، اتنا با اخلاق، اتنا ذہین، اتنا اصول پسند، ایسا ہماری نسلوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن جھگڑا کیا تھا؟ جس دن آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے یہ جو قربانیاں دی، مسکراتے ہوئے جانیں قربان کی بدر و احد کے میدانوں میں، ہجرت کی سب کچھ چھوڑ کر نکلے اسی عقیدے کے لیے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے یہ عقیدہ، اس کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک نہ کرنا، او قتلتا او حرکتا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ بہت اختصار کے ساتھ اگر کہا جائے، بہت اختصار کے ساتھ، توحید کی 3 قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت اس میں سب بندوں کا کام آتا ہے، توحید ربوبیت سب اللہ کا، توحید الوہیت آدمی عبادت کس کی کرے گا؟ صرف اللہ کی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ، میری نماز سب اللہ کے لیے، اکیلے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر نمازی کہیں، ریا، صرف یہ مقصد ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے، تو وہ شرک اصغر ہے۔ کسی اور کی عبادت نہ کرنا ہے۔ عبادت میں جتنی چیزیں آتی ہیں، جیسے مثلا کعبۃ اللہ کا آدمی طواف کرتا ہے لیطوف بالبیت العتیق، اب کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے نام کی نذر و نیاز ہے، کسی اور کے نام کی نذر و نیاز کی سب عبادت ہے۔ اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تدعون من دون اللہ تعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، پکارا بھی نہیں جائے گا اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اسی لیے بہت یاد رکھنے والی چیز کہ انبیاء کرام کی تعلیمات اللہ نے بیان فرمائی، جب ان کو مشکل پڑی، کسی ایک نبی کی دعا قرآن میں نہیں بتا سکتا کوئی شخص ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے پکارا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، دعا کیا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچے ہیں، کچھ نہیں ہے،
کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جب فرعون کے دربار میں جانا ہے تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جانے والے ہیں تو کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہر نبی نے اکیلے اللہ کو پکارا. یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ انبیاء اپنے دور میں پوری امت کے قائد و سارار اللہ کے چنے ہوئے بندے اور سب سے بہترین شخص ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارا, اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, 700 سے زائد دعائیں آپ کی ملتی ہے, کسی ایک دعا میں آپ نے وسیلہ نہیں بتایا. بلکہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کہا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. ہمارے یہاں جہالت کی بنیاد پر بڑی آسانی کے ساتھ لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول جانے, جو اللہ اور اس کا رسول چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جملہ کہا جو آپ اور اللہ چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے. اللہ سے کیسے مانگنا؟ اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو عقیدہ اس کو بالکل اپنی اولاد کو کھوٹ کر پلا دیا جائے, اور آدمی کو ہمیشہ اس کو بچانا چاہیے. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دوسری چیز, اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اللہ ہمارا خالق و مالک ہے, اس کائنات کا خالق و مالک ہے. شرک کے رد کی اگر بحث کی جائے تو بڑی قرآن میں تو ایسی دل لگتی دلیلیں ہیں. اللہ نے کہا ہے یہ زمین یا آسمان سب میرا ہے, ہماری ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے, اور جن کو تم پکارتے ہو ان کے پہلے سے یہ زمین تھی. دنیا پوری چل رہی تھی, دنیا کا پورا نظام چل رہا تھا, کیونکہ وہ مخلوق ہے, وہ سب آدم کے بعد کے ہیں. تو تم نہیں سمجھتے اس وقت کون چلا رہا تھا. عجیب بات ہے, جانوروں کو نہیں دیکھتا ہے آدمی. ہر سال بکری کو اللہ تعالیٰ 2 جھول دیتی ہے, دوسرے جانور گائے بھینس اونٹ اور دیگر جانوروں کو اللہ اولاد دیتا ہے. ان کو تو زبان بھی نہیں ہے کہ کس کو پکاریں, اللہ ان کو دے رہا ہے, بے زبانوں کو دیتا ہے. لیکن آدمی غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے, اولاد نہیں, اللہ سے مانگ رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی گئی تو ان کی اہلیہ کہتی ہے قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. بڑی عجیب بات ہے, اس بڑھاپے میں خود نہیں کر سکتے, اکیلا اللہ. تو اس پوری زمین کا خالق و مالک, اس پوری کائنات کا تنہا مالک ہے, جب کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. بلکہ اس دنیا میں اگر آتے ہیں تو اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنا اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اپنی زبان سے اپنی بھوک کا اظہار کر سکیں. وہ تو ان کی ماں ان کو وقت پر کھلا پلا دیتی ہے, اپنی غلاظت نہیں صاف کر سکتے, اور اس دنیا سے جب جاتے ہیں جب بھی اتنے ہی مجبور رہتے ہیں, اور تم ان کو اللہ کے ساتھ پکارتے. ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے کوئی. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ لا. لا کے معنی ہوتا ہے نہیں. تو یہ زندگی بھر آدمی کے چلنا چاہیے. لا جب آدمی کہتا ہے نہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. اب آدمی بیمار پڑا, لا الہ الا اللہ, کوئی شفا دینے والا نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. آدمی کی روزی تنگ ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی رزق کو دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. آدمی نہیں, اولاد نہیں ہے, لا نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ لا پوری زندگی چلتا ہے. مصیبت اور تکلیف میں لا نہیں ہے کوئی بچانے والا الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ عقیدہ جب ہوتا ہے تو آدمی سب طرف سے موڑ کر, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت بیان کی گئی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یکسو ہو گئے, کسی بھی طرف کوئی رخ نہیں. ساری طاقتیں ساری قوتیں بے حیثیت ہو جاتی ہیں جب توحید دل میں اترتی ہے, اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے. جب اللہ کا اختیار, مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عظمت اور اختیار نہیں جانتا. ایک حدیث صرف صحیح مسلم کی پڑھ جائیے, ایک حدیث صرف, بے شمار دلیلیں ہیں, لمبی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو, میں تم کو کھلاتا ہوں. تم سب ننگے ہو, میں تم کو پہناتا ہوں. اللہ کھلاتا ہے, اللہ پہناتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو. اب اللہ کھلاتا ہے. غور کرتے جائیے, اللہ اگر کسی کو نہ چاہے کھلانا تو کسی کی کیا طاقت کھلانے میں. ہم تو روز دیتے ہیں یہ منظر, روز حلوائی کی دکان پر دیکھیے 1 کروڑ پتی آدمی آ کر کے کھڑا ہوا ہے, لیکن 100 گرام اور 1 چھٹاک جلیبی لے کر نہیں کھا سکتا, کیونکہ اس کو ڈاکٹر نے کہا تجھ کے شوگر ہے, میٹھا چھونا ہی نہیں. اور ایک فقیر آتا ہے وہ لے کر کے کھا لیتا ہے. اللہ جسے چاہے کھلائے, جسے چاہے پلائے. دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, میٹھا پروسا کیا اس کے سامنے نہیں, کھٹا آیا پریشر والا ہے نہیں, تیل والا ہے نہیں. اللہ جسے چاہے کھلائے, جسے چاہے پلائے. وہ جب تک چاہتا ہے کھلاتا ہے, جب تک چاہتا ہے نہیں کھلاتا ہے. بے شمار واقعات اللہ رب العالمین کھلاتا اور پلاتا ہے. اس حدیث کا آخری ٹکڑا صرف مجھ کو بیان کرنا ہے, لمبی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہر جملہ ہر مرتبہ یا عبادی, ہے میرے بندو یا عبادی, ہر مرتبہ. اس کا آخری ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام انسان دنیا کے سب سے نیک انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتے, اور دنیا کے سب سے بدترین آدمی کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. اور اس کائنات کے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر انسان اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ کے جناب میں پیش کرے, اور وہ رحیم و کریم رب سب کی حاجتوں کو پورا کر دے ہوئے, سن لے ہوئے سب کی. کیا ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی دبا کر کے آدمی نکالے, وہ ایسے خزانوں کا مالک ہے وہ رب العالمین. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء, انسانوں تم سب فقیر ہو. آدمی ان سے مانگ رہا ہے جس کے پاس کچھ نہیں, اور جو ایسے خزانوں کا مالک ہے وہ رب العالمین. اللہ کے نبی نے کہا بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک نہ کرو. اللہ کائنات کا خالق و مالک ہے, اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اب جس کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, وَعْبُدُ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, حسن سلوک کرو. بڑی اہم چیز ہے. والدین کا نافرمان اللہ کا نافرمان ہے, اس لیے کہ والدین کی فرما برداری کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو آدمی اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا کہا گیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. شرک کی شریعت کے خلاف کسی بات کی تعلیم دے میں آپ کو نہیں ماننا ہے, ورنہ ان کی دنیا کے معاملے میں فرما برداری کرنا ہے. ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے, اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اف بھی نہ کرو, بلکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ جیسے میں بچہ تھا انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا رب العالمین, تو ان پر رحم فرما. ان کے لیے دعا کرنا ہے. والدین کی اطاعت اور فرما برداری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اس میں والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت, ایک صحابی بڑی مشہور حدیث ہے, کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہادت حاصل کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرو. یہ ہماری گھر میں جنت میں پہنچنے کا سامان ہمارے گھر کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھیے, ماں باپ کی خدمت آدمی کو کہاں لے کر کے جاتی ہے؟ آخرت کے تو بے شمار فائدے. اللہ کے نبی نے کہا, صحابی نے پوچھا کس کا؟ کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں, اور اس کے بعد کہا تیرے باپ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر ان کو کبھی اف بھی نہ کہنا, کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا 3 تکلیفیں اٹھائی عورت پہ تمہارے لیے, 9 مہینہ تم کو اپنے پیٹ پہ رکھا, ولادت کے وقت کی تکلیف, اور اس کے بعد 2 سال تک کے جب تم ایام رضاعت میں تھے, دودھ پیتے تھے, اس کے اوپر آپ نے پاخانہ کیا, پیشاب کیا, لیکن پیشانی پہ کبھی سلوٹیں نہیں آئی. اسی طریقے سے تمہاری خدمت کرتی رہی اور اسی طریقے سے تمہارے ساتھ لگی رہی. بڑی نرمی کے ساتھ پیش آنا, بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آنا.
ہماری آخرت وابستہ ہے اس سے، والدین کی خدمت سے۔ اس کے دنیا میں فائدے کیا ہیں؟ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، 3 لوگ غار میں پھنس گئے، 3 لوگ۔ بارش آئی، سفر میں تھے، اچانک ایک پتھر آیا، غار بند ہو گئے بنی اسرائیل میں۔ مستجاب الدعوات ہوتا ہے جو والدین کا خدمت گزار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے خدمت کی وجہ سے۔ اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ تو اس میں سب نے کہا کہ ایسی نیکی اللہ کے سامنے بیان کرو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کی تھی۔ تو سب نے اپنی اپنی نیکیاں بیان کی، تو ایک نے بیان کیا کہ میرے والدین بوڑھے اور چرواہا ہوں میں، اللہ تو جانتا ہے۔ ایک دن بکریاں لے کر دور نکل گیا، جب واپس آیا تو میرا معمول تھا کہ گھر میں داخل ہو کے سب سے پہلے والد اور والدہ جو انتہائی بوڑھے صاحب فراش تھے ان کو دودھ پلاتا، چہرہ اورا دھلا کر کے، لیکن جب گیا تو سو گئے۔ دودھ لے کر کے رات بھر کھڑا رہا کہ کب آنکھ کھلے اور ہونٹوں سے پیالہ لگا دوں۔ بچے اور اہلیہ مانگتے رہے دودھ، رات بھر کھڑا رہا۔ وہ بھوکے سو گئے، اللہ صرف تیری رضا کے لیے رب العالمین تو نے حکم دیا ان کی خدمت کا۔ تھوڑا سا پتھر ہٹا، اللہ نے قبول کیا اس کو۔ دنیا کے اندر کامیابی ان کی دعاؤں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکیدی حکم دیا ہے کہ والدین ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، بڑی ضروری اور اہم چیز ہے یہ۔ ہر وقت تو آدمی یاد رکھے اس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، والدین کی وجہ سے، ان کو پلٹ کر بھی نہ کرنا۔ ساری خیر خواہی ان کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے ہماری۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی والمساکین، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار اور ہمسائے سے اور اجنبی ساتھی تھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بنائے رکھنا، توڑنا نہیں رشتہ۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی بڑی وعید آئی حدیث میں، رشتہ کسی صورت میں نہیں توڑنا۔ آپ غور کیجئے، دیکھیے کہ ہمارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے چچا کو، ماموں کو پسند نہیں کرتا ہے، ان سے اختلاف کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بھائی کو پسند نہیں کرتا ہے، چچا کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رشتہ جوڑو۔ اللہ کے نبی نے کہا جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا ہوں، مجھ کو کاٹتے ہیں، میں ان کو عطا کرتا ہوں، مجھ کو محروم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار۔ آج ہمارے رشتوں میں یہ ہوتا ہے، ہر صورت میں رشتہ جوڑنا ہے، ہر صورت میں۔ وہ تم سے کٹے تم اس سے جٹو، جوڑنا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اور ایک بات اور غور کیجئے، یہ اللہ حکم دے رہا ہے، نبی نے اس کو بار بار ارشاد فرمایا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم اپنی پسند کے خاندان میں پیدا ہو جائیں، یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں تھی۔ یہ چچا، یہ ماموں، یہ خالہ، یہ بوا، یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہمارے اختیار کی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ کے دیے ہوئے ان رشتوں کو اللہ رب العالمین نے کہا پسند ناپسند جیسے بھی ہو اس کو قبول کرو، ان سے جٹے رہو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے صحابی نے دریافت کیا رشتہ داروں کے بارے میں۔ مشہور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھی، آپ کی اہلیہ بہت دولت مند تھی، آپ کی بیوی۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کر اللہ کے نبی سے پوچھو کہ میں تم کو صدقہ دے سکتی ہوں۔ آپ نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تو جا کر کے دریافت کر لے، آپ کو کچھ۔ وہ آئی، جھجک ہوئی۔ جب یہ آئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عائشہ کے مکان پر، حجرے پر، تو وہاں ایک انصاری خاتون اور تھی۔ کہا کیا بات ہے؟ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو کہا سوال پوچھنا تھا۔ تو کہا مجھ کو بھی یہی مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دے سکتی ہیں، اور رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا ڈبل اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا، یعنی رشتہ جوڑنے کا اور صدقے کا۔ سب سے پہلا صدقہ اگر آدمی کو دیکھا ہے، پہلا آدمی اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو وہ صدقہ ہے، صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کے بعد صدقات جو ہے اپنے قریبی رشتہ دار، ڈبل اجر ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال اور عمر میں اللہ برکت دے وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ جوڑے، قریبی رشتہ داروں کو۔ معاف کیجئے گا، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت دولت دے رکھی ہے، بہت دولت، لیکن قریبی رشتہ دار مزدوری کر رہے ہیں، حمالی کر رہے ہیں، قریبی رشتہ دار انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے شمار زکاتیں نکل رہی ہے، لاکھوں کروڑوں مختلف مقامات پر فنڈ دیے جا رہے ہیں، لیکن ان رشتہ داروں کو محروم۔ بہت اہم چیز ہے قریبی رشتہ داروں کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رشتہ دار، یتیم اور مسکین، ان لوگوں کا خیال رکھنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ قرابت دار، ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ، ہمارا جو دوست ہے اس کے اوپر اگر مشکل وقت آیا اس کی مدد کرنا، ہیلے بہانہ نہیں کرنا۔ اور ہمسایہ، پڑوسی کے حقوق بھی اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ اگر رشتہ دار ہے تو وہ تو ڈبل ہو گیا، پڑوسی اور رشتہ دار۔ لیکن اگر ایسے دیکھیں گے تو جس کا دروازہ قریب ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے پڑوسی، ان لوگوں کے ساتھ جن کے مالک اور پہلو کے ساتھی اور راہ کے مسافر آپ کے ساتھ جو دوست ہے، اس میں بڑی تفصیل آ جاتی ہے۔ پہلو کے ساتھی، سسرالی رشتہ دار، یہ تمام کے تمام لوگ آ جاتے ہیں اس میں۔ وہ مسافر جس کا زاد راز سب کچھ لوٹ چکا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے وہ جو دوست ہوتے ہیں ساتھ زندگی بھر چلتے ہیں، وہ بھی مراد لیے گئے اس سے، ان کا بھی خیال رکھنا۔ اگر ان کے اوپر وقت آیا تو بولنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو دینا، خود آگے بڑھ کر کے تعاون کرنا، مدد کرنا۔ یہ نیکی کہاں کرنا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں نیکی آدمی من چاہی کرتا ہے، ہمارے یہاں رب چاہی نیکی کرنا ہے، رب چاہی۔ کبھی کبھی ایسا رشتہ دار ہوگا کہ اس کی مدد کی ہے لیکن سب سے زیادہ ہمارے خلاف وہی بول رہا ہے، سب سے زیادہ ہمارے خلاف سازش وہی کر رہا ہے، سب سے زیادہ ہم کو تکلیف وہی۔ یہ ہوتا ہے، یہی تو امتحان اور آزمائش ہے۔ وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ مالک یوم الدین ہم نہیں ہیں، حساب کتاب ہم کو نہیں لینا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ جب زکوٰۃ صدقات نکالتے ہیں تو نماز پڑھتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، نماز کی تلقین کرنا چاہیے، لیکن آپ کسی اور وقت میں سمجھائیے، پہلے سمجھاتے آپ۔ مالک یوم الدین آپ نے یہ بھوکا ہے اس کو آپ کھانا کھلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پاری کے اندر صدقات کی بحث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے لیے اتری۔ مشرکین مکہ صحابہ کرام کے رشتہ دار تھے، غریب آتے ہیں مدد کے لیے، دیتے تو جھجک ہوتی کہ یہ تو مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالیقین اللہ تمہاری نیکیوں کا ضائع نہیں کرے گا۔ بالیقین، ہدایت دینا نہ دینا اس کا کام ہے۔ بھوکا ہے آپ اس کو کھانا کھلائیے، ضرورت مند ہے آپ اس کی ضرورت کو پوری کیجیے۔ وہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن ہم کو ہمدردی اور اخوت کا یہ سبق دیا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہم کو اس طرح کرنا۔ جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام اور کنیز، ہمارے ہاں جو ملازمین ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی کوروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دو خرابیاں آدمی کے اندر اگر آ جاتی ہے، ایک تو تکبر، وہ میری طرف دیکھا نہیں، ارے میں بھی نہیں دیکھوں گا، انا آ گئی، وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ ایک آدمی کو ذرا سا پیسہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، عزت دے دی، مقام دے دیا، وہ خاندان میں بالکل جدا ہو گیا۔ تکبر، بڑی بڑی باتیں کرنا، شیخی خور، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اگر آدمی کے اندر یہ خامیاں ہیں تو فوراً اس کو نکالے، اپنی انا کو ختم کرے اور اپنی شیخی، بڑی بڑی ڈینگ مارنا، میں تو ایسا، اگر میں رہتا تو یہ، ارے میرا تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ میں کہیں نہیں ہے، کبھی بھی آدمی زیرو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، بندوں کو راضی کرتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے، اور جو اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بندوں کی پرواہ نہیں ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے رب العالمین۔ عزت اور ذلت کو دینے والا اللہ ہے۔ اکیلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 1 لاکھ سے زائد جانثار
ایک لمحے میں آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے بے قرار ایسے ساتھی تھے. کہاں تو اللہ کے نبی کو شب ہجرت چھپ کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑا. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. شیخی کور کو تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس پر ہاتھ ڈالے گا اللہ رب العالمین اس کو بخشے گا نہیں. اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے. ایک حدیث جو ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 لوگوں کی طرف آدمی اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں کرے گا. ان تینوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں حدیث کے اندر جو ہے, بوڑھا زانی, یعنی بوڑھا ہو گیا اور وہ لت ہے, آدھی شرابی, گھمنڈی فقیر, فقیر بھی اور گھمنڈ بھی, یعنی بالکل سیدھ والی ہے, جھوٹا بادشاہ, بادشاہ اور جھوٹ بول رہا ہے. اس کو کیا ضرورت, کس کا دباؤ اس کے اوپر, نظر رحمت بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. جن خرابیوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, ان خرابیوں اور خامیوں سے اپنے آپ کو بچانا, جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنا, کامیاب ترین زندگی دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے کا ضابطہ اور حاصل کرنے کا طریقہ ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں, بخالت بڑی بدترین چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل. عاجزی سے, سستی اور کاہلی, دھیرے دھیرے زندگی کی دوڑ میں کبھی نہیں چل پاتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا, احرص علی ما ینفعک, اپنے فائدے کے لیے حریص بنو, ساری کوششیں کر ڈالو, پوری توانائی لگا دو. احرص علی ما ینفعک واستعین باللہ, اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو. ولا تعجز, عاجز نہ بنو, ہاتھ پاؤں ڈھیلا نہیں کرنا ہے, حوصلہ کبھی نہیں ہارنا ہے. مومن حوصلہ نہیں ہارتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل, بخالت سے پناہ مانگی اللہ کے نبی نے. بخیل آدمی جو ہوتا ہے اپنا بھی نقصان کرتا ہے. بیمار ہے, اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا ہے. کپڑا, جہاں اچھا کپڑا یعنی اچھے کوالٹی کا کپڑا, جہاں دکاندار نے کہا کہ یہ تو 300 روپیہ میٹر ہے, تو اس کی سانس ہی بیٹھنے لگتی ہے. وہ تو 30 روپیے میں سوچتا ہے کام ہو جائے. کھانا کھانے بیٹھے گا, ساری چیزوں سے بس پیسہ سمیٹتا رہے گا, ہر چیز سے خود بھی محروم رہتا ہے. بخیل آدمی اپنا بھی نقصان کرتا ہے, نہ کھانے میں, نہ پہننے میں, نہ تمام چیزوں میں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ اگر ہم کو کچھ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا اظہار پسند کرتا ہے بندے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول, مجھ کو اللہ نے صاحب مال بنایا, میں اچھا کھانا اور اچھا پہننا پسند کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شیخی اور تکبر نہیں ہے, یہ تو نارمل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا, آپ استعمال کیجئے اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کے بھی کیجئے. شیخی یہ ہے, تکبر یہ ہے, بخالت, اپنے آپ کو روک لینا, جہاں ضرورت ہے وہاں بھی. اب دنیا کی کمائی ہے, ایسے واقعات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. کارخانہ چل رہا ہے, کیا ہوا, راشن ہی کا گیہوں کھایا جائے گا اور چاول, راشن ہی کا, اور فیملی بڑی ہے لیکن آدھا کلو گوشت آئے گا صرف, اور ایک بوٹی میں 2 آدمی. کھانے میں کاٹ کسر, پہننے میں کاٹ کسر, ترقی کرنا ہے. یہ بخالت ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا, سب سے پہلا حق یہ ان کا ہے, پھر اس کے بعد دیگر رشتہ داروں کا. بخیل, اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں دوسروں کو. اب بخیل آدمی دوسروں کا آدمی کیسے کہتے ہیں, ابھی اتنا کیوں دے رہا ہے, اتنا کیوں خرچ کر رہا ہے, ایسا کپڑا لا رہا ہے, ایسا کھانا لا رہا ہے, ہفتے میں 3 مرتبہ گوشت تو لے کر کے آ جا رہا ہے, 15 دن میں 1 مرتبہ, 8 دن میں 10 روز میں مچھلی کھلا رہا ہے. ارے بچا, سمیٹ, روک, اور کیا بتا مت لوگوں کو, رو, پریشان رہے ہمیشہ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم موج موج کر کے خرچ کرو گے تو اللہ موج موج کر دے گا, اور بغیر حساب کے خرچ کرو گے تو اللہ بے حساب دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے. ہمارے یہاں لوگ موج موج کر کے بالکل جو کرتے ہیں, ہاں نہ پائی, تو ویسے ہی زندگی کی گاڑی چلتے رہتی ہے.
اللہ کے راستے میں دینے کی جب بات ہو، خرچ کی جب بات ہو، بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. احتیاط ایک الگ چیز ہے، لیکن بخیلی، کنجوسی کہ وارث شعاری پر، نام پر ضرورت کی چیزیں بھی نہ لینا، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. کسی کو خبر ہی نہیں رہنا چاہیے کتنا اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، نہیں تو ابھی فوراً قرضدار آ جائیں گے مانگنے، رشتہ دار کھڑا ہو جائے گا، بچپن کا دوست ہے جو اس کو معلوم پڑا جیسے ہی کہ اس کے پاس کیا اتنا ہے وہ مانگنے لگے گا تو روتے رہتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور دے گا. اس لیے خوب شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ نے بہت دیا ہے، اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر آدمی غور کرے تو شکر میں اس کی زبان ڈوبی رہے، وہ ہرگز ختم نہ کرے. دیکھیے شکر، میں نے ابھی قول پڑھا جلدی تو حیرت زدہ رہ گیا. ایک تابعی کا قول ہے، مجھ کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میں 4 وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مصیبت میں صبر کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 4 وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پہلی، اس مصیبت کو دیکھتا ہوں وہ چھوٹی ہے یا بڑی. اگر وہ چھوٹی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بڑی سے بچ گیا. جیسے مثلاً آدمی کے پیر میں زخم آ گیا، یہ چھوٹی مصیبت، ٹانگ کی ہڈی نہیں ٹوٹی، ہڈی ٹوٹ گئی، یہ چھوٹی مصیبت، ٹانگ نہیں کٹی، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. معاف کیجیے کہ میں ذرا سا ترتیب میں ہو گیا. پہلی یہ دیکھتا ہوں میں کہ اس مصیبت کا تعلق میرے عقیدے اور دین سے ہے یا میرے مال اور جسم سے ہے. اگر اس مصیبت نے، اس تکلیف نے میرے عقیدے اور دین کو متاثر نہیں کیا، اس پر حملہ آور نہیں ہوئی، اس کو زک نہیں پہنچی، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جسم کو تکلیف پہنچی، مالی نقصان ہوا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دین بچایا. دوسرا جو میں نے بتایا مصیبت چھوٹی ہے یا بڑی، اگر چھوٹی رہی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تیسرا، اللہ تعالیٰ نے جب کوئی آزمائش اور پریشانی ڈالی تو میں اللہ کی طرف رجوع ہوا، صبر کیا یا ناشکری کیا اور دین سے دور ہو گیا. اگر میں اللہ کی طرف رجوع ہوا، ذکر و اذکار زیادہ کیا، دعائیں زیادہ کرنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور تیسری، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مصیبت، کوئی بیماری بندہ مومن تک نہیں آتی ہے کہ اس کے گناہ جڑیں، تو یہ گناہ کے جڑنے یا درجات کی بلندی کے سبب ہے. 4 وجہ سے شکر کرتا ہوں. تو شکر گزاری کرنا چاہیے، اور جو نعمتیں ہیں بلا وجہ اس کے چھپانا. ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا. جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہے، وہ بدترین ساتھی ہے. میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وقت تو کافی ہو چکا ہے. بھلا ان کا کیا نقصان؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے. اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. بڑی اہم چیزیں ہیں جو پچھلی بحث سے متعلق ہے کہ آدمی اپنا مال دکھاوے کے لیے کہاں خرچ کرتا ہے. شیطان خرچ تو کرواتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے. اب اس میں دینی مراکز پر بھی ہو جاتا ہے معاملہ، دینی معاملات میں بھی ہو جاتا ہے کہ جب تک بورڈ پہ نم نہیں آئے، سب کو معلوم نہیں پڑے، آدمی کا چندہ ہی نہیں نکلتا ہے. اور اگر قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہو تو 500 روپئے میں جان نکل جاتی ہے، اور یہاں پر میرا 50,000 لکھ، میرا 5 لاکھ لکھ، جب پورے بھرے بیٹھے ہیں. بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اور برکت دے، 5 کروڑ دعا. لیکن یہاں کیا کر رہے ہیں آدمی؟ خود آدمی سے یہ سوال ہے، خود آدمی سے یہ پوچھنے والی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو حقوق کی ادائیگی کا تو نے حکم دیا ہے، اللہ ان حقوق کو ہم ادا کر سکے. رب العالمین الہ العالمین شرک سے ہماری مدد فرما رب العالمین. اے اللہ خوب مال دے رب العالمین، اور خوب تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے رب العالمین. رب العالمین نعمتیں عطا فرما. اللہ ان نعمتوں پر شکر کرنے والی زبان دے، مصیبت پر صبر کرنے والا دل دے رب العالمین. الہ العالمین تو ہی حقوق کی ادائیگی کی توفیق دینے والا ہے. اللہ ہم کو ہدایت دے، توفیق دے. ہم بڑے کمزور بندے ہیں، لوگوں کے معاملات ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں رب العالمین. رشتہ داروں کی اذیتیں ہم کو اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کے باوجود ہم کو
تیری رضا اور خوشنودی والا عمل کرنے اور رشتہ جوڑنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین اللہ ہم میں جو رشتے کاٹے ہوئے اللہ ان کے دل کو نرم کر دے تاکہ وہ رشتہ جوڑے رب العالمین۔ ان آیتوں کو ہم نے پڑھا، اللہ ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔